بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی النظر واللمس. ٹھیک ہے، یہ فصل ہے دیکھنے اور چھونے کے بیان. آسان چیزیں ہیں، سمجھ لو ان کو. بہت اہم باتیں ہیں. آسان تو ہیں لیکن اہم بہت ہیں. یہ وہ چیزیں زندگی بھر ان سے واسطہ پڑنا ہے. لا ينظر الى غیر وجه الحرة وكفیها. عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ کسی اور طرف نہیں دیکھ سکتے. ولا ينظر، اور نہ اس کو دیکھ سکتے من اشتہا الى وجهها، جس کے چہرے کو دیکھنے سے اشتہا ہوتی ہے. الا الحاکم والشاہد، سوائے حاکم اور شاہد کے. ٹھیک ہے، عورت کا چہرہ اور عورت کی ہتھیلیاں، اس کے علاوہ اس کا اجنبی عورت کا جسم نہیں دیکھ سکتے. امام صاحب کے نزدیک ہے. لیکن اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ ہے کہ ولا ينظر من اشتہا الى وجهها، لیکن جس کے چہرے کو دیکھنے سے اشتہا ہو اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا کہ کون سی عورت کو دیکھنے سے اشتہا ہوتا ہے اور کون سی عورت کو دیکھنے سے اشتہا نہیں ہوتا. اس لیے سب عورتوں کو دیکھنا حرام ہوگا، لیکن حرام لغیر ہی ہوگا. مکروہ ہوگا، مکروہ لغیر ہی ہوگا. صحیح ہے؟ دیکھو سمجھ لو، یہ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ اصلاً نہیں ہے. صحیح ہے؟ اصلاً نہیں ہے، لیکن لغیر ہی پردہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی چہرے کے پردے کا انکار کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ کوئی چیز اصلاً منع ہو تو اس کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے چہرہ چھپا کے جائے گی. ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گناہ کا سبب قریب بن رہی ہے. گناہ کا سبب قریب بن رہی ہے. اور سبب قریب کا کیا مطلب ہے؟ سبب قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ میں شریک ہونا. سبب قریب کا معنی ہوتا ہے گناہ میں شریک ہونا. دیکھو کسی بھی گناہ کے لیے شرکت فی المعصیہ دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شرکت لعینہ، ٹھیک ہے، ایک شرکت لغیرہ. شرکت لغیرہ کو کہتے ہیں تسبب. ٹھیک ہے، تسبب مطلب گناہ کا سبب بننا. ایک ہوتا ہے سبب قریب، ایک ہوتا ہے سبب بعید. ٹھیک ہے، جو سبب قریب ہوتا ہے وہ لعینہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے. سبب بعید یہ گناہ کے حکم میں نہیں ہوتا. صحیح ہے بھائی؟ یہ اہم چیز ہے بھائی، سمجھ رہے بھائی؟ اب عورت جو چہرہ کھول کے نکلے گی تو وہ سبب قریب بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے سارے مرد ہیں وہاں پر، باہر مرد ہیں. جب باہر مرد ہیں وہ چہرہ کھول کے نکلے گی تو وہ گناہ کا سبب قریب بن رہی ہے. جب گناہ کا سبب قریب بن رہی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو اس وجہ سے. باقی اور نصوص ہیں. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، وہاں واضح نص ہے کہ عورت چہرہ ڈھانپ کر نکلے، عورت چہرہ ڈھانپ کے مرد کے سامنے آئے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے جلباب والی آیت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، جلباب والی جو آیت ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے کے اعتبار سے وہ عورت کے چہرے کو ڈھانپنا سبب لغیرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورت کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ شہوت ہو جائے گی. کوئی معیار ہے شہوت کا کہ گوری سے شہوت ہوگی، کالی سے شہوت نہیں ہوگی؟ ایسا کوئی معیار ہے؟ ایسا کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ ایک معیار ہے کہ بوڑھی عورت سے شہوت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بوڑھی عورت سے شہوت نہیں ہوگی. وہ تجربہ بتائے گا. پاکستان میں جو 60 سال سے اوپر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ مشتہات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پاکستان میں. اور عرب کے اندر تو 60 سال سے اوپر کی خواتین بھی مشتہات ہوتی ہیں.
انگریزوں کے اندر بھی ایسی خواتین مشتہات ہوتی ہیں، تو پھر اس میں معاملات الگ ہیں، لیکن عموماً 60 سال کے بعد خاتون آہستہ ہو جاتی ہے، ایسا ہونے کی وجہ سے وہ مشتہات غیر مشتہات ہو جاتی ہے، تو اب اس سے پردہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے گی؟ اہم مسئلہ ہے، بڑی ابحاث ہیں اس کے اندر، تفصیلی ابحاث ہیں، لیکن یہ آج کل یہ ایک بہت بڑا فرقہ اکٹھا ہوا، جمع ہوا ہے. کون سا یار؟ وہ فرد ہاشمی والا پتہ ہے؟ نہیں، وہ اور ہے، وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان کی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ غامدی، ہاں غامدی صاحب ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. غامدی صاحب ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اندر کی باریکی کو نہیں دیکھتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. وہ صرف ظاہر نصوص کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ویسی بات کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ٹھیک ہے، فرد ہاشمی ہے، الہدا انٹرنیشنل. ٹھیک ہے، یہ بھی اس بات کے مدعی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. چہرے کا پردہ اصلاً نہیں ہوتا، لیکن چہرے کا پردہ لغیر ہی ہونا ضروری ہے، سمجھ لیں، اور اس کے اوپر دیگر دلائل بھی. تو وہ جو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھو. وَيَنْظُرُ الطَّبِيبُ إِلَى مَوْضِعِ مَرْضِهَا، لیکن طبیب جو ہے وہ مرض کی جگہ کو دیکھے گا. ٹھیک ہے، وَلَوْ خَافَ الشَّهْوَةَ، اگرچہ اس سے شہوت کا خوف ہو، شامیہ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو شہوت کا خوف ہو لیکن وہ موضع مرض کو دیکھے گا، دیکھ سکتا ہے. وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ إِلَّا الْعَوْرَةَ، مرد کو دیکھ سکتے ہیں سوائے اس کی عورت کے مطلب مقام عورت، یعنی صدر، ناف سے لے کے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، اور چنانچہ جب آپ سوئمنگ پول جاتے ہیں تو اس وقت اپنی نظر کی حفاظت ضروری ہے. والمرأة للمرأة والرجل، عورت کو بھی دیکھ سکتی ہے، مرد کو بھی دیکھ سکتی ہے. كالرجل، جیسے کہ مرد کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کے لیے مرد سے پردہ نہیں ہے. اچھا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں عورت کو بھی مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض علماء فرماتے ہیں عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے. راجح یہی ہے کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس میں اس کو گناہ نہیں ملے گا. صحیح ہے؟ نہیں، عورت کو مرد کو دیکھنے سے عام طور پہ شہوت نہیں ہوتی، خاص طور پہ شہوت ہوتی ہے. خاص طور پہ شہوت ہونے کا معنی بہت سے ہیں، بہت سے مختلف ہیں. جیسے بعض خواتین کا مزاج ایسا ہوتا ہے جو کہ 100 میں سے 2-4 ہوتی ہیں، یا 1000 میں سے 2-4 ہوتی ہیں جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے ممنوع ہے. لیکن چونکہ مسئلہ عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں. وہ خاص لوگ ہیں، خاص کا مسئلہ الگ ہے. ہاں، اگر کسی کو شہوت کا خوف ہے تو اس کو مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ عمومی مسئلہ لکھا ہے. وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ أَمَتِهِ وَزَوْجَتِهِ، آدمی دیکھ سکتا ہے اپنی باندی کی شرمگاہ کو اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَوَجْهُ مَحْرَمَتِهِ، اپنی محرم خواتین کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہو، وجہ محرمتِهِ، اپنی محرم خواتین کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. تو اجنبیہ کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پیچھے جو مسئلہ لکھا ہوا تھا وہ اصلی مسئلہ تھا، لیکن لغیر یہ مسئلہ یہی ہے. صحیح ہے. وَرَأْسِهَا، اس کا سر بھی دیکھ سکتے ہیں. وَصَدْرِهَا، اس کا سینہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وَسَاقَيْهَا، اور اس کی پنڈلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. وَعَضَدَيْهَا، اس کے بازو بھی دیکھ سکتے ہیں. ننگے نہیں بھائی، سمجھ رہے؟ لَا إِلَى ظَهْرِهَا، ہاں اس کی پیٹھ نہیں دیکھ سکتا. وَبَطْنِهَا، اور پیٹ نہیں دیکھ سکتا. وَفَخْذِهَا، اس کی رانے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، نہیں، محرم کی بات ہو رہی ہے، محرم کی بات ہو رہی ہے، بیوی کی بات نہیں ہو رہی. بیوی کا تو فرج بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس کی بات واضح کر دی نا. وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ أَمَتِهِ وَزَوْجَتِهِ، اپنی باندی کی اور اپنی زوجہ کا فرج جب وہ دیکھ سکتے تو باقی سب بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے محرم کی بات ہے، محرم خواتین. وَرَأْسِهَا، سر بھی دیکھ سکتے ہیں. صدریہا، اس کا سینہ بھی دیکھ سکتا ہے. وَسَاقَيْهَا، اس کی پنڈلیاں بھی دیکھ سکتا ہے. وَعَضَدَيْهَا،
اس کے بازو بھی دیکھ سکتا ہے، لا الہ ظہریہا، اس کی پیٹ نہیں دیکھ سکتا، وہ بطنیہ، اس کا پیٹ نہیں دیکھ سکتا، وہ فخذیہا، اس کی ران نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، یہ کپڑے اور بغیر کپڑے دونوں کی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ لا الہ ظہریہ، اس کی پیٹ نہیں دیکھ سکتا۔ اور بیوی کو چھوڑو یار، محرم کی بات ہو رہی ہے، محرم کی بات ہو رہی ہے، بہن، ماں، خالہ، پھپھی، اس کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ وَيَمَسُّ مَا حَلَّ النَّظْرُ إِلَيْهِ، اور ہاتھ بھی لگا سکتا ہے جس کو دیکھنا حلال ہے، صحیح ہے؟ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے جس کو دیکھنا حلال ہے، صحیح ہے؟ جو سینے سے مراد یہ والی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ سینے سے مراد پستان مراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھو، وَأَمَّتِ غَيْرِهِ كَمَحْرَمَةٍ، دوسرے کی باندی آپ کے لیے ایسے ہے جیسے آپ کی محرم ہے، جو اپنے محرم کا دیکھ سکتے ہو وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کو چھو نہیں سکتے۔ وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ، اور اس کو چھو سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں۔ اذا اراد الشراء، جب خریدنے کا ارادہ ہو، وَإِنِ اشْتَهَى، اگرچہ شہوت ہو۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ شہوت ہو تو چھو نہیں سکتے، وجہ اس کی ہے اس کو چھونا بھی ایک طرح کا استمتاع ہے، بغیر ملکیت کے استمتاع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ کس کی قول پر ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ آگے چلیں، دیکھو بھائی، اب احمد کی باندھی تھی، یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہے، تو ولا تعرض الامۃ اذا بلغت، جب باندھی بالغ ہو گئی تو اس کو بیچنے کے لیے پیش نہیں کرے گا فی ازار واحد، ایک کپڑے کے اندر، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کو، کیونکہ وہ بالغ ہو چکی ہے، اب اس کو ایک ازار میں بیچنے کے لیے پیش نہیں کرے گا بلکہ پورے کپڑوں میں پیش کرے گا، سمجھ رہے؟ والخسی والمجبوب والمخنث کالفحلی، عورتوں کے حکم میں خسی آدمی، مجبوب آدمی، ٹھیک ہے؟ مجبوب جو مقطوع ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ والمخنث والمخنث کالفحلی، یہ تندرست آدمی کی طرح، صحیح ہے؟ کیونکہ ان میں شہوت ہوتی ہے، صحیح ہے؟ شہوت ہوتی ہے، خسی کا انتشار نہیں ہوتا، مجبوب کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں شہوت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنا استمتاع، پورا رگڑ کے ذریعے سے استمتاع حاصل کر سکتا ہے۔ والمخنث، اور مخنث میں بھی اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ کالفحلی، یہ تندرست آدمی کی طرح، ٹھیک ہے؟ ایسی ایک عورت ہے، اس کا ایک غلام ہے، تو اس کا غلام اجنبی کی طرح ہے، اس کا اس سے پردہ ہوگا۔ وعبدها کالاجنبی، اور عورت کا غلام یہ اجنبی کی طرح ہے، صحیح ہے بھائی؟ وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بِلَا إِذْنِهَا، اپنی باندی سے بغیر اذن کے عزل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی باندی سے بغیر اس کی اجازت کے عزل کر سکتا ہے۔ عزل اور وطی کرنے کے بعد جو فراغت ہوتی ہے وہ باہر کر سکتا ہے، اس کو عزل کہتے ہیں، صحیح؟ اب آپ نے اس میں پڑھا نہیں اس کی تفسیر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، عزل اس کو کہتے ہیں کہ بیوی سے صحبت کیا اور صحبت کرنے کے بعد فراغت باہر کر لی، ٹھیک ہے؟ اس سے عورت کو کچھ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو وہ استمتاع حاصل نہیں ہو پاتا جو مرد کو استمتاع ہوتا ہے، تو عزل ہوتا ہے باہر فارغ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ وعن زوجتہ، اور اپنی بیوی سے بھی عزل کر سکتا ہے باذنہا، لیکن اس کی اجازت سے کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، صحیح ہے بھائی؟ فصل فی استبراء وغیرہ، استبراء کرنا اور استبراء کے علاوہ دور۔ استبراء کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے استبراء؟ یا قدوری پڑے ہوئے آپ لوگوں؟ استبراء کا مطلب ہے 3 حیض گزارنا، رحم کو صاف کرنا، رحم کو پاک کرنا۔ اگر ایک آدمی کسی عورت سے ملا ہے تو اس کے رحم میں اس آدمی کے جراثیم رہ گئے ہیں، اب یہ کسی اور مرد کے پاس نہیں جا سکتی جب تک استبراء رحم نہ کرے، یعنی جب تک اپنے رحم کو صاف نہ کرے، صحیح ہے؟ استبراء اس کو کہتے ہیں، صحیح ہے بھائی؟ من ملک امتن، کوئی آدمی مالک ہو گیا باندی کا، حرم وطئها، اس سے اس کی وطی کرنا حرام ہے، ولمسها، اور چھونا بھی حرام ہے، والنظر الی فرجها، اس کے فرج کو دیکھنا بھی حرام ہے، بشہوت، شہوت کے ساتھ، حتی تستبریا، یہاں تک کہ وہ استبراء نہ کر لے، یعنی باندی کا استبراء 2 حیض ہوتا ہے اور آزاد عورت کا استبراء 3 حیض ہوتا ہے، صحیح ہے؟ چنانچہ کسی عورت کو طلاق ہوئی تو اس کو کم از کم 3 حیض کی عدت پوری کرنی ہوتی ہے،
صحیح ہے بھائی. وَلَهُ احمد کے پاس اختانی دو امتان دو باندیاں ہیں اور دونوں باندیاں کیا ہیں؟ اختان دونوں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. قبلہما بشہوۃ دونوں کو شہوت سے بوسہ کرنا. یہ حرم وطی واحدۃ منہما ودواعیہ اور دونوں میں سے کسی ایک سے وطی کرنا اور یا وطی کے دوائی میں سے کوئی کام کرنا یعنی بوسہ دینا گلے ملنا. ٹھیک ہے. یہ وطی کے دوائی ہیں. یہ جائز نہیں ہے حرام ہے حتیٰ یہاں تک کہ یحرم فرج الاخرى جب تک وہ دوسرے کے فرج کو حرام نہ کر لے اپنے اوپر بملکن اس طرح کہ اس کو کسی اور کو بیچ دے اور نکاح یا اس کا نکاح کسی اور سے کرا دے. باندی میری رہے لیکن نکاح اس کا کسی اور سے ہو جائے تو اب میرے لیے اس سے وطیعت کرنا جائز نہیں ہے. اور عتق یا اس کو آزاد کر دے. ٹھیک ہے. دوسری کو آزاد کر دے تب درست ہے ورنہ درست نہیں ہے. صحیح ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. دو باندیاں ہیں اور دونوں بہنیں ہیں تو جمع بین الاختین ہو جائے گا. یہ جائز نہیں ہے. صحیح ہے. دوسری کو بیچ دیا تو پھر اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا دوسری کا کسی اور سے نکاح کر دیا تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کو کسی اور کی ملک میں دے دیا یعنی بیچ دیا تو کر سکتا ہے. چلو ایک صورت بناتے ہیں. ایک کے ساتھ نکاح کر لیا, ایک کو آزاد کیا, اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور دوسری کو باندھی رکھا. اب ایک کو آزاد کر دیا, آزاد کر کے نکاح کر لیا اس سے اور دوسری کو باندھی رکھا تو نکاح صحیح ہو گیا. دوسری باندھی ٹھیک ہے وہ باندھی رہے گی تو اس سے سنت حاصل کر سکتا ہے. بہت تیز ہے. اب جمع بین الاختین نہیں کر سکتا. نکاح والی کے ساتھ وطی کر سکتا ہے, دوسری کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. دوسرے کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا اور دوائی وطی بھی نہیں کر سکتا. جمع بین الاختین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جمع بین الاختین ہو جائے گا. یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اس کی کوئی بھی صورت بنا لی جائے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے. ہاں دوسری کو کسی اور کے نکاح میں دے دے تو اب اس کا فرج اس کے لیے حلال نہیں رہا. حلال نہیں رہا تو یہ ہاں کام لے سکتے, باندھی تو رہے گی. سمجھ رہے. چلو جی دونوں بہنوں کو کیوں اکٹھا کر کے لایا تھا بھائی. اب مار کھاؤ بیٹا. چلو جی. وَكُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَمُعَانَقَتُهُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. دونوں آدمی نے دھوتی پہنی ہوئی ہے, ایک کپڑا پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اوپر کا جسم ننگا ہے. کُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے بوسہ لینا یا اس سے معانقہ کرنا ایک اظہار میں یہ جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ لیکن اگر اس کے اوپر قمیض ہو, دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر قمیض ہو تو پھر یہ جائز ہے. جازہ کل مصافحات یہ ایسے جیسے کہ مصافحہ ہے. کل مصافحاتی جیسے کہ مصافحہ ہے. جیسے کہ مصافحہ کرنا جائز ہے. ہاتھ ملانا جائز ہے. اسی طریقے سے ہاں اوپر کا جسم ننگا ہے. اب دونوں کا گلے ملنا جائز نہیں ہے. دونوں کا ایک دوسرے کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. صدر چھپا ہوا ہے لیکن اوپر کا جسم ننگا ہے. ٹھیک ہے. شریعت کی ممانعت ہے. ایک نے قمیض پہن لی پھر صحیح ہے. ننگے ہو کے کیوں گلے مل رہے ہو. سمجھ رہے ہو. چنانچہ سوئمنگ پول جاتے ہو تو دھیان رکھا کرو. اوپر نیچے چڈا پہنا, اوپر سارے ایک دوسرے کو اٹھا کے پھینک رہے ہو تو گلے تو مل رہے ہو. چلو جی آگے چلیں. فصل فی البیع والاحتکاز والاجارۃ وغیرہا. چلو جی. کریہ بیع العذرۃ کریہ بیع العذرۃ والسرقین یا للسرقین. مکروہ ہے پخانے کی بے. للسرقین لیکن گوبر کی بے مکروہ نہیں ہے. گوبر کی بے مکروہ نہیں ہے. پخانے کی بے مکروہ ہے. ٹھیک. لیکن حرام نہیں ہے یہ ذہن رکھنا. صحیح ہے بھائی. گوبر کی بے مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ گوبر ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت کے تحت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلو. لہو شراؤ. اس میں بہت سی باتیں ہیں, بہت باتیں ہیں اس کے اندر, کہاں تک جائیں گے. لہو شراؤ امتی زید
قال بکر وکلنی زید ببیعها لو شراء امۃ کسی نے زید کی باندی کی بے کی، قال بکر تو بکر نے کہا وکلنی آپ مجھے وکیل بنا دو، وکلنی زید ببیع زید نے مجھے اس کی بے کا وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، زید نے مجھے اس کی بے کا وکیل بنایا اور وکیل بن کے بیچ دے تو یہ کرنا جائز ہے۔ وَكُرِهَ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَخْذُ ثَمَنِ خَمْرٍ باعہ مسلم لا کافر۔ دیکھو بھائی، احمد کے اوپر 1000 روپے قرض ہے، ٹھیک ہے، نیک محمد کو اور نیک محمد کو اس نے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس شراب رکھی ہوئی تھی، یہ شراب رکھی ہوئی تھی، اس نے یہ شراب ذبیح اللہ کو بیچ دی، ٹھیک ہے، ذبیح اللہ کو بیچ دی، 1000 روپے آ گئے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اب نیک محمد کا یہ 1000 روپے وصول کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے، یعنی ناجائز ہے بھی، یہ درست نہیں، یہ مکروہ تحریمی کے معنی میں۔ وَكُرِهَ لِرَبِّ الدَّيْنِ مکروہ ہے نیک محمد کے لیے۔ رب الدین کون ہے؟ رب الدین نیک محمد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا انہوں نے مدیون ہے، احمد مدیون ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے شراب بیچ کے 100 روپے کمائے، ٹھیک، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو حرام پیسے نا۔ وَكُرِهَ لِرَبِّ الدَّيْنِ تو اب اس کے لیے تو ہے ہی حرام، اس کے لیے تو ہے ہی حرام، اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرام ہی کا ایک درجہ ہے۔ وَكُرِهَ لِرَبِّ الدَّيْنِ رب الدین کے لیے مکروہ ہے اخذ ثمن خمر خمر کا ثمن لے لے بائعہ جبکہ بائع مسلم ہو۔ کون بائع تھا؟ ذبیح اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر بائع کون تھا؟ بائع ڈیوڈ تھا، کوئی کافر تھا، ٹھیک ہے، اس صورت میں جائز ہے، سمجھ رہے؟ آگے چلیں، یعنی اس کے لیے وصول کرنا جائز ہے، اس کے لیے وصول کرنا جائز ہے۔ آگے دیکھو جی، دیکھو بھائی، احتکار کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ اندوزی۔ احتقار قوت الآدمی، آدمی کی خوراک کو کرنا، احتکار کرنا، والبہیمتی اور جانور کی خوراک کو کرنا، ذخیرہ کرنا، فی بلدین شہر کے اندر، یضر باہلہ ایسا احتکار کرنا جس سے اس کے شہر والے پریشان ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا احتکار غلتی ضیعتہ، ہاں وہ اپنی زمین کا غلہ احتکار کر رہا ہے تو جائز ہے۔ وما جلبہ من بلد آخر، اور اگر اس نے کسی دوسرے شہر سے منگوایا اپنے استعمال کے لیے تو وہ بھی احتکار کر سکتا ہے، وہ مکروہ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی تجارت ہے اور لوگ دوسرے شہروں سے منگواتے ہیں اور اس طرح ذخیرہ کر دیتے ہیں، فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، صحیح ہے بھائی۔ ولا یسعر السلطان الا یتعدی، ولا یسعر کسے کہتے ہیں؟ اہم بہت ہی اہم مضمون ہے بھائی، پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا، بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تختی لگی ہوتی ہے، ایک گتا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر سفید قسم کا پرچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کے کھانے بنے ہوتے ہیں، آپ دیکھو گے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سبزی والا اس کے حساب سے بیچتا ہے نہیں بیچتا، یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ حکومت کی طرف سے پرائس آتی ہے۔ ولا یسعر السلطان، سلطان پرائس مقرر نہیں کرے گا، سلطان دام مقرر نہیں کرے گا، صحیح ہے، الا سوائے اس کے یتعدی ارباب الطعام، کہ دکاندار تعدی کر رہے ہیں، دکاندار نقصان پہنچا رہے ہیں،
تجاوز کر رہے ہیں، ان قیمتی تعدیا فاحشا، اس چیز کی قیمت کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، ٹماٹر مل رہا ہے کتنے کا جی؟ ٹماٹر ان کے پاس آ رہا ہے بطور مثال 75 روپے کلو. ٹھیک ہے، یہ بیچ رہے ہیں 175 روپے کلو. ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل. تو حکومت جو ہے وہ دام مقرر کر دیتی ہے، اس چیز کے دام اتنے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تعدین فاحشن ہو رہا ہے آج کل. تو حکومت پرائس مقرر کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یا رسول اللہ فلاں چیز کے ریٹ مقرر کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، فلاں چیز کے ریٹ ہم مقرر نہیں کریں گے. ہر دکاندار ہر تاجر اپنے حساب سے چیز بیچے. صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھو، دیکھو بھائی لائن لگ رہی ہے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. جائز ہے، جائز کی بہت سی چیزیں. شیرہ، شراب بنانے والے کو، ٹھیک ہے، یہ سب وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں کوئی اشکال ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آتش پرست کو گھر، آتش پرستی کے لیے گھر کرائے پر دینا. ٹھیک ہے بھائی. بت پرستی کے لیے گھر کرائے پر دینا. صحیح ہے بھائی. گرجا گھر کے لیے گھر کرائے پر دینا. ساری چیزیں آ رہی ہیں بھائی. شراب بیچنے کے لیے، شراب فروخت کرنے کے لیے گھر کرائے پر دینا. صحیح ہے بھائی. آگے دیکھو، ذمی کی شراب پہنچانا اور اس کی اجرت لینا، یہ سب چیزیں جائز ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب چیزیں کیوں جائز ہیں جی؟ بھائی شراب والے کو شیرہ بیچنا، وہ تو اس کو اس سے شراب بنائے گا. ہم اپنے سے وہ ہمیں پتا تو ہے وہ شراب بنائے گا. اس سے پستول دوں اس کو مارو، میں پستول دینا جائز ہے؟ دیکھو یہ میں نے ایک نقشہ بنایا تھا. یہ سب گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، لیکن یہ سبب بعید ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کو شیرہ بیچ رہا ہوں، اس شیرے سے کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے. بطور مثال میں اور آپ کیوں بھائی، بطور مثال کوئی آدمی ہے اے بی سی، وہ گٹار بیچ رہا ہے، گٹار بیچ رہا ہے نا، گٹار بیچ رہا ہے تو گٹار سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ گٹار سے بجانے کا کام لیا جاتا ہے نا. لیکن یار ہو سکتا ہے وہ گٹار توڑے، اس سے لکڑی جلائے، اس کی تار سے وہ اپنے وہ بلے کو سلائی کرے، جوتے کو، ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا. لیکن ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. عام طور پہ گٹار سے بجانے کا کام لیا جاتا ہے. لہذا گٹار بیچنا یہ سبب قریب ہے، گٹار بیچنا یہ سبب قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں شیرہ بنانے کے لیے آپ اس کو دے رہے تو شراب، وہ شراب بناتا ہے، آپ اس کو شیرہ بیچ رہے ہو تو یہ سبب بعید ہے، کیونکہ شیرے سے اور کام بھی ہوتے ہیں. شیرے سے جلیبی تیار ہوتی ہے، شیرے سے اور بہت سے کام ہوتے ہیں. اب وہ اس کی مرضی شراب بنائے، کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے بھائی. آپ کسی کو گھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ گھر دینے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر جو بھی کرے. تو وہ رہ بھی سکتا ہے، شادی بھی کر سکتا ہے، وہ بچے بھی رکھ سکتا ہے، وہ آتش پرست بھی بنا سکتا ہے، بت پرستی کی جگہ، گرجا گھر کی جگہ، شراب کی جگہ، ان سب چیزوں کو کر سکتا ہے. اور ذمہ کو آپ نے شراب اٹھا کے دی، آپ نے شراب اٹھا کے پہنچائی، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ پیے نہ پیے اس کی مرضی. آپ اس کو پلا تو نہیں رہے نا، سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کو
نہیں پلاتے. جیسے آج کل بائکیا ہے نا، بائکیا، ٹھیک ہے، تو اوبر فوڈ ہے کینیڈا کے اندر. بائکیا سے آپ سامان منگواتے ہو، جی بھائی یار یہ ایسا کرو، یہ سامان، یہ سامان. فوڈ پانڈا ہے، فوڈ پانڈا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں یہ کھانا لے آؤ، ٹھیک ہے. لیکن باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی 2 بیئر بھی لے آنا، 2 وڈکا بھی لے آنا، 2 یہ والی شراب، 2 وہ والی شراب، یہ لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ کام لا کے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو پینے کا ہی کام ہوتا ہے. یہ لا کے دے رہا ہے، اور لا کے دینا خاص طور پہ ممنوع ہے. یہاں پر جو عبارت ہے یہ اس کو اٹھا کے لے کے جا کے کہیں رکھوا رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہو، تو کسی نے آپ کو کہا شراب لوڈ کر کے کراچی سے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد پہنچاؤ، تو اس گاڑی والے کا کام کرنا صحیح ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ ذمہ ہونا چاہیے، مسلمان نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے بھائی؟ وہ جو مرضی بنائے، آپ اس کو شراب پلانے کے لیے نہیں لا کے دے رہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو شراب صرف اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے. البتہ جو فوڈ پانڈا یا پھر اوبر فوڈ ہے، اس کے اندر جو شراب لا کے دی جاتی ہے نا، وہ جو زیادہ خاص طور پہ پینے کے لیے لا کے دی جاتی ہے. ایسے نائٹ کلب کے اندر جو لوگ شراب ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ پینے کے لیے دی جاتی ہے، وہ دینا جائز نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ آگے چلو بھائی. تو یہ جاز بیع العصیر من خمار، شراب بنانے والے کو عصیر کو بیچنا جائز ہے. و اجارۃ بیت، گھر کا اجارہ دینا، لیتخذ فیہ بیت نار، تاکہ اس کے اندر وہ آتش کدہ بنائے، جائز ہے. و بیعۃ، یا پھر اس میں بت کدہ بنائے، جائز ہے. و کنیسۃ، گرجا گھر بنائے، جائز ہے. و باع فیہ خمر بالسواد، اور وہ گھر دیتا ہے تاکہ اس کے اندر شراب بیچے، یہ بھی جائز ہے. وحمل الخمر للذمین، اور جائز ہے کسی ذمی کی شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. صحیح ہے بھائی؟ آگے دیکھو. وبیع بناء، اب یہ دوسری چیزیں ہیں، دوسری کچھ چیزیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں اصلاً حرمت نہیں ہے، لیکن کچھ عوارضات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو حرمت کا شبہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو الگ پیراگراف میں ذکر کیا. ہماری کتاب میں الگ پیراگراف، آپ کی کتاب میں الگ پیراگراف نہیں ہے. وبیع بناء بیوت مکہ و ارضھا، مکہ کے اندر گھر بنانا، گھر فروخت کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی زمین فروخت کرنا. اس لیے کہ بعض حضرات اس کو یہ سمجھتے تھے کہ مکہ کے گھر فروخت نہیں کرنے چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ وہ خالص عبادت کی جگہ ہے، کھلا چھوڑنا چاہیے، جو مرضی آئے، جو مرضی رہے، جو مرضی ایسا ہو. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگے کہ شاید زمین بیچنا، شاید گھر بیچنا یہ مکروہ ہے. مکروہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ تشعیر المصحف، دیکھو بھائی پہلے جو ہے نا قرآن مجید سیدھا سیدھا ہوتا تھا، ایسے دیکھ رہے ہو. ایسے ہوتا. ٹھیک. حضرت ابن مسعود نے فرمایا قرآن میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یہ جیسا ہے اس کو ویسے رہنے دو. اب کسی کو لگا کہ شاید اس کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتے تو آج تشعیر کرنا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے تشعیر، پہلے ابھی تو توحید ہوتی ہے، مطلب توحید ہر آیت کے بعد نشان بنا ہوا ہے، ہر آیت کے بعد نشان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں تشعیر ہر 10 آیت کے بعد نشان ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو تشعیر المصحف کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہر 10 آیت کے بعد نشان لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے. آج تشعیر کی وجہ توحید کہیں گے، مطلب ہر آیت کے بعد نشان لگائے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ وہ نقطہ ہو، نقطے لگانا. یہ دیکھو
یہ دیکھ رہو، نقطے لگانا یہ جائز ہے، صحیح ہے، نقطے لگانا یہ جائز ہے. آگے وتحلیتہ، اس کا اعراب لگانا الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہو بڑا، کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، تحلیت و اعراب لگانا. ودخول الذمی فی مسجد، ذمی کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے. امام صاحب کے نزدیک ذمی ہر مسجد میں جا سکتا ہے، صحیح ہے. امام شافعی کے نزدیک مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ سب جگہ جا سکتا ہے. اور دیگر حضرات کے نزدیک کسی مسجد میں نہیں جا سکتا، ہمارے نزدیک جا سکتا ہے، لہذا ذمی مسجد میں جا سکتا ہے. وعیادتہ، ذمی کی عیادت کرنا بھی جائز ہے. وخصا البہائم، اور جانوروں کو خصی کرنا بھی جائز ہے. وانزاء الحمیر علی الخیل، اور گدھے کو گھوڑی پر سوار کرنا یعنی اس کی بتی کروانا جائز ہے. وقبول ہدیۃ العبد التاجر، تاجر جو غلام ہے، تاجر وہ غلام جو کہ تاجر ہے، اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کے اندر ہدیہ دینا لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ہمسائے کو کبھی کچھ کھلا دیا، کبھی چائے بھیج دی، کبھی یہ کر دیا. آپ اس کی دکان پہ گئے، اب وہ آپ کو چائے پلا رہا ہے تو یہ پینا جائز ہے. وإجابۃ دعوتہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز ہے. واستعارۃ دعوتہ، اس کے پاس جو جانور ہے اس کو استعارے کے طور پر لینا بھی جائز ہے. لیکن اس کی دو چیزیں جائز نہیں ہیں. وکرہ کسوتہ الثوب، اگر وہ کپڑا دیتا ہے آپ کو ہدیے کے طور پر تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ مراسم میں تجارت کے لیے کپڑا دینا ضروری نہیں ہوتا. آپ کے پاس آیا، آپ اس کو چائے پلاؤ، یہ ٹھیک ہے. آپ کے پاس آیا، آپ اس کو کھانا کھلاؤ، یہ صحیح ہے. لیکن خاص طور پہ کپڑا دینا یہ درست نہیں. وہدیۃ النقدین، اور روپے کے طور پر ہدیہ دینا ایسے تاجر کا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. واستخدام الخصی، اور خصی سے خدمت لینا، واستخدام الخصی، ایسا جانور جو کہ خصی ہے اس سے خدمت لینا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. سمجھ رہے بھائی؟ کیونکہ عام طور پہ خصی کیا جاتا ہے جانور کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے گوشت سے نفع اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، اس کو خصی کر کے پھر بھی اس کو لگا رہے ہیں کاموں کے اندر، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. صحیح ہے بھائی. والدعاء، دیکھو بھائی بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بمعقد العز، اللہ کے بیٹھنے کا مقام. بمعقد العز من عرشک، بمعقد العز من العرشک، اللہ کے بیٹھنے کا مقام عرش کی جگہ پر. وہ کون سا ہے؟ عرش میں اللہ کے بیٹھنے کا مقام کون سا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں اللہ؟ یہ عرش ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ عرش ہے. اللہ کہاں بیٹھے ہیں اس میں؟ بیٹھنے کی جگہ. اللہ بیٹھنے سے پاک. چنانچہ ایسے کلمات کہنا جس سے کچھ اس طرح کا اشتباہ ہو جائے، اس کے ذریعے سے دعا کرنا یہ مکروہ ہے. بمعقد العرش، اور بعض حضرات نے لکھا ہے بمقعد العرش. ان الفاظ سے دعا کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. وبحق کے فلان، اے اللہ فلاں کے واسطے مجھے بخش دے، نہیں، پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے، بات واضح. آگے چلو. واللعب بالشطرنج، شطرنج سے کھیلنا. شطرنج ہوتا ہے جی، شطرنج سے کھیلنا یہ مکروہ ہے. والنرد، اور نرد سے کھیلنا یہ مکروہ ہے. دیکھو شطرنج ایک کھیل ہے، ٹھیک ہے. اس طرح خانے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک کالا ہوتا ہے، ایک سفید ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے، ایک سفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شطرنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 6 قسم کی گوٹیاں ہوتی ہیں. 6 قسم کی گوٹیاں ہوتی ہیں. ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے، ایک سپاہی ہوتا ہے، ایک پیادہ ہوتا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کھیلنا یہ جائز نہیں ہے کہ وقت کا ضیاع ہے.
اور بھی بہت سی ہیں. ہاں دماغ تیز نہیں ہوتا، ایسے فضول ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے بھائی. دیکھو اور دوسرا نرد ایک کھیل ہے، اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. یہ کونا ایک کا، یہ کونا ایک کا، یہ کونا ایک کا، یہ کونا ایک کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 گوٹیاں ہوتی ہیں، 6 گوٹیاں ہوتی ہیں، 4 گوٹیاں ہوتی ہیں. ہر ایک کی 4 گوٹیاں الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ گیٹیاں ہوتی ہیں، گیٹیاں. یہ 4 گیٹیاں پھینکتے ہیں اور پھر ہر کوئی اپنی باری چلتا ہے. نہیں لڈو نہیں ہے، لڈو الگ ہے، نرد الگ ہے. ٹھیک ہے، لڈو یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ 4 اس میں 5 سے ہوتے ہیں، 5 سے. ٹھیک ہے، اس میں 5 سے ہوتے ہیں. ان 500 کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے. مجھے بھی نہیں کھیلنا آتا اور مجھے یہ بھی نہیں کھیلنا آتا. ٹھیک ہے، اس میں 5 سے ہوتے ہیں. ان 500 کو ڈالتے ہیں. ان 500 کے ڈالنے سے قسمت آتی ہے. عام طور پر لڈو میں بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں لڈو بھی نہیں کھیلنی چاہیے، لیکن بہت سے فتاوی جات میں کبھی دماغ کو تازہ کرنے کے لیے لڈو کھیل لیا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ جائز ہے. لیکن نرد اور شطرنج یہ ہوتی ہے. لڈو بھی نرد ہی کی طرح کی چیز ہوتی ہے. اس سے عام طور پہ اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہاں حرام نہیں ہے، لیکن یہ دونوں حرام ہیں، شطرنج اور نرد. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کچھ 5 سے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ چیزیں چلتی ہیں. عام طور پہ نرد کو میں تاش سمجھتا تھا، تاش. ٹھیک ہے، ہاں یہ مجھے پتہ چل گیا، مجھے خواب آیا تھا. تاش بھی جائز نہیں. وہ میں نے تحقیق کی، تحقیق میں چیز سامنے آئی. اور بہت سی چیزیں ہیں. اچھا جی، اور وکل لہو، اور ہر ایسا کھیل جو کہ فضول ہے. ویڈیو گیم فری فائر فضول ہے نا، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں کھیلنا. کبھی ہو گیا تو چلو کھیلیے. وجعل الرایۃ فی عنق العبد، اور اپنے غلام کے گلے کے اندر کوئی نشانی ڈالنا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک بری بات ہے، سامنے والے کو بے عزت کرنا ہوتا ہے. البتہ اس کے نشان کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی کڑا ڈال دیجیے، کوئی ایسی چیز ڈال دیجیے جس سے اس کی بے عزتی نہ ہو. ٹھیک ہے، وحل قیدہ، غلام کو قید کرنا حلال ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، والحقنۃ، اور حقنہ لگانا، پخانے کے راستے کوئی دوائی ڈالنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، ورزق القاضی، اور قاضی کا معاوضہ مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے. وسفر الامتی، اور باندی کا سفر. وام ولد، اور ام ولد کا سفر بلا محرم کے بغیر یہ بھی جائز ہے. صحیح ہے بھائی، آگے آؤ، اہم مسئلہ ہے. دیکھو یار، بچہ ہے، بچہ، اس کے متعلق 3 تصرفات ہیں. پہلا تصرف، ہر وہ تصرف جو اس کے نفع کے لیے ہو. بطور مثال اس کے رقم سے تجارت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف سے کوئی بھی کرے جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کے نقصان کا سودا، مثلا اس کی بیوی کو طلاق دے دینا. ٹھیک ہے، اس کا نکاح کر دیا تو بچپن میں اس کے والدین نے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو نفع و نقصان کے درمیان میں ہو تو اس کا فیصلہ صرف وصی کر سکتا ہے، باپ کر سکتا ہے، دادا کر سکتا ہے، یا اوپر کے لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لوگ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور بچے کی بھی کچھ قسمیں. ٹھیک ہے، ایک بچہ وہ ہے جو کہ ذمہ میں لگا ہے، جس کا یہ ولی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو کہ ملتقط ہے. ملتقط کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بچہ کھو گیا تھا، کسی کو مل گیا. ٹھیک ہے، یہ ملتقط. شراء ما لا بد للصغیر منہ، ایسی شراء جو کہ بچے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے نفع کے لیے. مطلب بچے کا فیڈر خریدنا ہے تو اس کے پیسوں میں سے لے سکتے ہیں. وہ بیعہ، اور اس کو بیچنا، خریدنا یا بیچنا. للعم والام، اس کے چچا کے لیے، اس کی ماں کے لیے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہاں نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ مالا بدہ للصغیری،
للصغیر بچے کے لیے، سمجھ رہے ہو، والملتقط اور ملتقط کے لیے بھی یہ سب کرنا جائز ہے. نہیں ملتقط بچہ ہے، یہ تو اپنا بیٹا تھا یا پھر بھتیجا تھا، اس کے لیے یہ سب کرنا جائز تھا. ولو فی ہجرہم، اگر یہ ان کی ہجر میں ہو، اگرچہ یہ ان کی ولایت میں ہو، اگر یہ ولایت میں ہو تب کر سکتے ہیں، اگر ولایت میں نہ ہو تو نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس کے کھانا پکانے کے لیے اماں اس بچے کو کہیں نوکری پہ لگواتی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَتُؤْجِرَ أُمُّهُ فقط، اگر اس کو کہیں مزدوری پہ لگانا ہے تو اس کی اجرت اس کی ماں وصول کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، صرف ماں وصول کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وصول نہیں کر سکتا، یا وسیع قبول وصول کر سکتا ہے یا بڑا وصول کر سکتا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم.